نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دوزخیوں پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہ پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایسا کروں یا میں نے اگر ایسا کیا ہو یا کہا ہو تو میں اسلام سے بری ہوں، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں، اور اگر وہ ایسا کہنے والا اس شرط میں سچا بھی ہے تو بھی اسلام کی جانب صحیح سالم سے نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس نے اسلام کی عظمت تسلیم نہیں کی اور دین کو ایسا حقیر سمجھا کہ بات بات پر اس سے جدا ہو جانے کی شرط لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے کسی حلال جانور کو بے مقصد اور ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے بارے میں باس پرس کرے گا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے کھا لو، ایسا نہ کرو کہ اس کا سر کاٹ کر اس کو پھینک دو۔